حیض والی عورت شب برات کیسے گزارے اور ناپاکی کی حالت میں وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے؟ اکثر بہنوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جب نماز اور نوافل ادا نہ ہو سکے تو کیا ہم اس مقدس راز سے محروم ہو جاتی ہیں؟ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسی بھی حال میں عبادت سے دور نہیں رکھا، بلکہ ہر حالت میں اس کے لیے ذکر، دعا اور قرب الہی کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہایت آسان اور دل کو مطمئن کرنے والے طریقے بتائیں گے کہ حیض ناپاکی کی حالت میں بھی شب برات کو کس طرح اللہ کی یاد میں گزارا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کو حیض آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقی حکمت، ربانی نظام اور بے پناہ رحمت کی ایک عظیم نشانی ہے، جسے سمجھنے کے لیے محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور معاشرتی زاویے سے بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا اور مرد و عورت دونوں کے جسمانی نظام کو الگ الگ ذمہ داریاں اور مقاصد کے تحت ترغیب دیا۔ عورت کا حیض دراصل اسی نظام تخلیق کا حصہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا، عورت کی صحت کی حفاظت اور اس کے جسمانی توازن کو برقرار رکھا۔ طبی اعتبار سے حیض کے ذریعے وہ خون خارج ہوتا ہے جو حمل نہ ٹھہرنے کی صورت میں جسم کے لیے غیر ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خارج نہ ہو تو بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ یوں حیض عورت کے جسم کے لیے ایک قدرتی صفائی کا ذریعہ ہے، لیکن اسلام نے حیض کو محض ایک حیاتی عمل نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک باقاعدہ شرعی حیثیت دی تاکہ عورت ذہنی الجھن، شرمندگی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حیض کا ذکر نہایت حکیمانہ انداز میں فرمایا۔ وَيَسْأَلُونِكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًّ، یعنی وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ وہ ایک تکلیف کی حالت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حیض عورت کی کوئی کوتاہی یا گناہ نہیں بلکہ ایک فطری تکلیف ہے، اسی لیے اس حالت میں اس پر بعض عبادات معاف کر دی گئیں۔ یہ معافی دراصل اللہ کی رحمت ہے، محرومی نہیں، کیونکہ رب کریم اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکف نہیں بناتا۔ حیض کے دنوں میں نماز اور روزہ ساکت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت کی جسمانی کیفیت کو پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے، اور یہی شریعت کا حسن ہے۔ مزید یہ کہ حیض عورتوں کے ماں بننے کے عظیم مصنف سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہی نظام ہے جو حمل کے لیے جسم کو تیار کرتا ہے، اور اگر حمل نہ ہو تو وہی جھلی حیض کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے۔ اس طرح حیض عورتوں کے اندر موجود تخلیقی قوت کی علامت بھی ہے جو اللہ نے خاص طور پر عورت کو عطا کی۔ لہٰذا حیض کو حقارت، ناپاکی سے جوڑنا دراصل اللہ کی حکمت پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے، جبکہ ایک مومنہ کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کو حکمت اور خیر پر مبنی سمجھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حقیقت کو پوری وضاحت سے بیان کرتی ہیں کہ حیض عورت کے مقام و مرتبے میں کمی نہیں کرتا، بلکہ شریعت اسلامیہ نے اسے عزت، سہولت اور توازن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دے دیتے، مگر نماز کی قضا کا نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت ہے، نہ کہ سزا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورت کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور احترام کی تعلیم دی اور جہالت کے ان تصورات کو ختم فرمایا جن میں حیض والی عورت کو الگ تھلگ یا ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے واضح کیا کہ حیض صرف بعض عبادات کے لیے عارضی رکاوٹ ہے، اللہ کی یاد، دعا، ذکر اور نیکی کی دیگر تمام دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ حیض کے ذریعے عورت کو وقفہ دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تازگی حاصل کرے، کیونکہ مسلسل عبادات اور گھریلو ذمہ داریاں بھی انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ مزید برآں حیض عورت کو صبر، برداشت اور اللہ پر توکل کا عملی درس دیتا ہے، کیونکہ اس دوران تکلیف، درد اور جذباتی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے۔
ان سب پر صبر کرنے والے پر اللہ کی طرف سے اجر کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حیض کی تکلیف پر صبر کرنے والی عورت کس قدر اجر کی حقدار ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ حیض اللہ کی قدرت کی ایک زندہ نشانی بھی ہے، جو انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے رب کا محتاج ہے۔ اس کا جسم، اس کی حالتیں اور اس کی طاقت سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اگر عورت اس حقیقت کو سمجھ لے تو اس کے دل میں کبھی احساس کمتری پیدا نہ ہو، بلکہ وہ فخر کے ساتھ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے ایک خاص نظام، ایک خاص ذمہ داری اور ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ یوں حیض عورت کے لیے نہ صرف جسمانی تحیر کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ روحانی تربیت، اللہ کی قربت اور اس کی حکمت کو پہچاننے کا ایک اہم موقع بھی ہے۔ اور یہی وہ پہلو ہے جو اس فطری عمل کو عبادت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ عورت کو اگر حیض آ بھی جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں رکھا، بلکہ یہ اس کی رحمت، عزت اور حکمت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ جس نے نماز روک دیتا ہے وہی رب اسے عبادت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ذکر، تسبیح، درود اور دعا کے دروازے کھول دیتا ہے، اور نیت و صبر پر اسے وہ اجر عطا کرتا ہے جو بسا اوقات ظاہری عبادت سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ حیض کی حالت میں عورت کو نماز سے منع فرماتا ہے، اس کے ہر سبحان اللہ، الحمد اور استغفار کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ دے دیتا ہے، اور جہاں وہ اسے بیت اللہ کے طواف سے روکتا ہے، وہیں اسے یہ عظیم مقام عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی ہر تکلیف، ہر درد، ہر لمحہ صبر کے بدلے اسے ایسا اجر عطا کیا جاتا ہے جو کسی عام عمل سے حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ سب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حیض عورت کے لیے کمی یا محرومی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت، ایک خاص عزت اور ایک ایسا انعام ہے جس میں عورت کو عبادت، قربانی اور صبر کے بدلے بلند درجات عطا کیے جاتے ہیں، اور یہی اللہ کی وہ عدل بھری حکمت ہے جو عورت کو ہر حال میں نوازی جاتی ہے، وہ عبادت کے ظاہری اعمال میں ہو یا زندگی کے سب سے بڑی عبادت یعنی ماں بننے کے عظیم فریضے میں۔ اب بات کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جنہیں اگر حیض آ جائے یا وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، یا کسی عورت نے بچے کو جنم دیا ہو اور وہ نفاس کے ایام میں ہو، وہ اس وجہ سے نوافل ادا نہیں کر سکتی، تو وہ شب برات کو کیسے گزاریں گی، یا کسی بھی مقدس رات کو وہ کیسے گزاریں گی، چاہے وہ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہوں، شب قدر ہو، شعبان کی مقدس راتیں ہوں، یا سال کا کوئی بھی ایسا وقت ہو جس میں عبادت کا شوق دل میں جاگتا ہو، تو شریعت اسلامیہ نے عورت کو اس حال میں بھی بالکل محروم نہیں رکھا، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پوری طرح کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسی عورت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکتی ہے، اس کی حمد و ثنا کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، نوافل کی جگہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو سکتی ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا کریم جیسے اسماء حسنہ کا ورد کر سکتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ پڑھ سکتی ہے، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ سکتی ہے، اور دل سے اللہ کو یاد کر سکتی ہے، کیونکہ ذکر کے لیے نہ پاکی کی قید ہے اور نہ وقت کی، بلکہ ذکر ہر حال میں قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جب عورت اس حالت میں یہ تمام تسبیحات، ذکر و اذکار اور درود پاک ادا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا پورا اجر عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نیت، عاجزی اور دل کی حاضری کو دیکھتا ہے، نہ کہ صرف ظاہری اعمال کو، شب برات ہو یا رمضان کی شب قدر، یا ان کے علاوہ وہ عام دن اور راتیں جب بھی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اور وہ زبانی قرآن پاک کی صورتیں یاد سے پڑھ لے
اللہ کا ذکر کرے، درود بھیجے یا اپنے دل کی بات اللہ کے حضور دعا کی صورت میں رکھ دے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ دعا پر کوئی پابندی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ وضو کرنے سے دل میں اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور ادب پیدا ہوتا ہے، اور انسانی روحانی طور پر بھی زیادہ یکسوئی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خاموشی، سکون اور خشوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی حاجت پیش کرے اور شکر ادا کرے۔ اس طرح وہ اپنا قیمتی وقت اللہ کی یاد میں گزار سکتی ہے، اور یہی وہ عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی فرماتے ہیں اور قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ عورت کا ہر لمحہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، چاہے وہ صبر ہو، ذکر ہو یا دعا، وہ سب اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں تو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، تمام انسانیت کے لیے خیر، ہدایت، آسانی اور سکون مانگیں، کیونکہ کیا خبر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کو قبول فرما لے اور کسی کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے، کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو قرار نصیب ہو جائے، اور کسی کے گھر میں محبت، رحمت اور سکون کی فضا قائم ہو جائے۔ اسی لیے دعاؤں میں ہمیں بھی بہت زیادہ یاد رکھا کریں۔ یہ ایک عاجزانہ گزارش ہے، کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے غیب میں قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی غرض ہے کہ اگر آپ بہترین انداز میں دعا مانگنا چاہتے ہیں، یا اگر کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کے دل میں بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، وہ اللہ سے بہتر کچھ مانگنا چاہتی ہیں لیکن انہیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا کہ کیسے مانگیں، کہاں سے شروع کریں اور کن الفاظ میں اللہ کے حضور اپنی بات رکھیں، تو ان سب سے ہم نے ایک نہایت خوبصورت اور جامع دعا کی ویڈیو تیار کی ہے، جس میں ہر لحاظ سے ہر ضرورت اور پوری انسانیت کے لیے دعا مانگی گئی ہے۔ آپ اس دعا کی ویڈیو کو ضرور سنیں، دل سے سنیں اور ہر دعا پر آمین کہہ کر اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک آمین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بن جائے، اور اللہ پاک کی دعاؤں آپ کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ اس دعا کی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو وہ دعا مل جائے گی جو دل کو بھی چھو لے گی اور روح کو بھی سکون عطا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس رات کے صدقے سے ان تمام بابرکت دنوں، مہینوں اور لمحوں کے صدقے سے جنہیں تو نے فضیلت عطا فرمائی، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے کو درگزر فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما۔ یا اللہ، خانہ کعبہ کے طواف، عمرے کی حاضری اور حج کی عظیم فریضے کے صدقے سے ہمیں ایمان کی مضبوطی، اعمال کی قبولیت اور دلوں کو سکون عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، گھروں میں محبت، امن اور برکت عطا فرما، اور پوری انسانیت کو ہدایت، سلامتی اور خیر نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی شان کریمی کے مطابق قبول فرما اور ہمیں نیکی پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کوئی اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے اور اس نیکی کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو اس نیت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔